اخلاص. ہاں اس کی ایک اور مثال صحیح بخاری میں ہے. ایک یہودیوں کا بیٹا تھا، ایک یہودی کا بیٹا تھا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آیا کرتا تھا. وہ بیمار ہو گیا، آپ اس کی عیادت کے لیے چلے گئے. دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال اخلاق اور آپ کا رویہ لوگوں کے ساتھ کہ وہ یہودی کا بیٹا ہے، مسلمان نہیں ہے، اور عیادت کے لیے کون جا رہے ہیں؟ جو ساری کائنات کے سردار ہیں، وہ عام نہیں ہے، نبیوں کے امام عیادت کے لیے چلے گئے. اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں بھی ان چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے کہ کوئی بیمار ہو تو اس کی عیادت کریں، اس کی خیریت دریافت کریں، ایک دوسرے کے حال احوال سے واقفیت اور آگاہی حاصل کریں. آپ چلے گئے، جا کر اس کے پاس بیٹھ گئے تو شدید بیمار تھا. آپ نے فرمایا بیٹا کہہ دو لا الہ الا اللہ. اس کے پاس اس کا باپ بیٹھا ہوا تھا. اس نے اپنے باپ کی طرف نظر دوڑائی کہ باپ کیا کہتا ہے. قسمت اس نوجوان کی اچھی تھی، بچہ ابھی بچپن میں، لڑکپن میں شاید. تو باپ کہنے لگا آتے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں ابو القاسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت تھی ابو القاسم. ابو القاسم کی بات مان لو. اس بچے نے کہا لا الہ الا اللہ. یعنی بچے سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ وہ لڑکپن کی عمر میں تھا، کیونکہ چھوٹے بچوں کو تو ویسے ہی رخصت معافی ہے. تو وہ کہنے لگا لا الہ الا اللہ. جب اس نے کلمہ پڑھا ادھر سے اس کی روح نکل گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الحمدللہ الذی انقذہ من النار. اس اللہ کا شکر ہے، اس اللہ کی تعریفیں ہیں جس اللہ نے اس کو جہنم کی آگ سے بچا لیا. تو زندگی کا اختتام لا الہ الا اللہ پر ہو جائے. اللہ ہم سب کو بھی مرتے وقت کلمہ شہادت نصیب فرمائے، اور جب تک زندہ رکھے اللہ ہمیں توحید پر رکھے، اور توحید پر اللہ ہمیں ثابت قدمی عطا کر دے.